بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے سارے ناراض بیٹھے اجے تک کوئی یہ گل کیتی نہیں ہوئی جیڑی جی نو چنگی نہ لگی ہوئے کسے نو تے پہلے ہی ناراض بیٹھے ہو۔ سلام کیتا ہے تے کچھ بندیاں نے جواب دیتا ہے۔ محفل دے اندر آئے ہو اور جس طرح میرے برادر اکرم اکبر نقیب محفل تانوں جگا رہے ہیں، اس تو بعد تو تانوں بڑے ذوق شوق نال سلام دا جواب دینا چاہیے۔ چلو میں ایک باری اور سلام کریں دا تاکہ پتہ لگ جاوے کیڑا راضی بیٹھا ہے تے کیڑا ناراض بیٹھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تھوڑا بمن اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت محترم برادر اکبر مار عطر علی صاحب آپ دی کوشش کاوش اور دیگر آپ دے برادران نے یہ محبت دے نال محفل سجائی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں لگتا کوئی نے چاہتے بھی قبول ہو جاوے۔ اللہ پاک تھوڑا میرا بمنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جیڑا وقت میں نے دیتا گیا ہے اسے دے وچ حاضری مکمل کرنی ہے۔ بڑے ذوق شوق نال تسا بیٹھنا ہے۔ تقریر شروع کریں دے ہیں اگر تھوڑا ذوق ہے تا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ والصلاة والسلام على نبيه وصحابه وعلى أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھو اللہم صلی علی محمد واصحاب سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد واہل بیت سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انج نہیں درود پڑھنا، صرف رسمن نہیں پڑھنا، وقت نہیں پاس کرنا، بلکہ درود اس ارادے نال پڑھنا ہے۔ اسی پڑھتے اس بستی دے وچ بیٹھے ہیں، سرکار مدینے چ سن دے پئے ہیں۔ محبت نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ توجہ، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سورج چاند ستارے سب ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ آپ ہے تو کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ، واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دبا جمباز اللہ، تیرے درد سیس نوان والا ہوندہ جگ اتے ممتاز اللہ، نظر فضل احسان دے نال وکھی عالم شادہ عجز نیاز اللہ، نظر فضل احسان دے نال وکھی عالم شادہ عجز نیاز اللہ۔ اور اگر توجہ ہے تو ان میں حضور دی شان پڑھا
عالم شادہ عجز نیاز اللہ، اور بعد تیرے جس کا شان آلہ، پاک ذات و شال و لاک دا ہے، اخ جان دی نوسم نور والا، اس نور دے پیر دی خاک دا ہے، جس روز تھی غول تھی دل کمبن، اس روز غم خار غمناک دا ہے، توجہ، جس روز تھی غول تھی دل کمبن، اس روز غم خار غمناک دا ہے، عالم شاہ تھی لکھ درود اس نو، جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے، عالم شاہ تھی لکھ درود اس نو، جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے، اور سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات ذی وقار سامعین کرام، بلا تاخیر اپنی تقریر شروع کریں دے ہیں۔ ایک باری مڑ دعا کرو اللہ رب العزت یہ مبارک محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ذوق شوق نال تسی بونا ہے انشاءاللہ بالکل سادے انداز وچ، ساڈی جیڑی جنگ دی بولی ہے اسے بولی دے وچ مٹھی بولی وچ مٹھیاں گلاں کرنیاں، اور انشاءاللہ اس ارادے نال بونا ہے جس طرح امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جدو بندہ حضور دی محفل وچ بیٹھ ہوئے تے مڑ اے سوچ کے بوے سرکار ساڑے دل نو بھی جاندے ہیں، ساڑے ارادے نو بھی جاندے ہیں، اور حضور ساڑی نیت نو بھی جاندے ہیں۔ اور ایک گل یاد رکھنا کہ سرکار علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر قلت اور کثرت نہیں ویکھی جاندی، بھئی تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، مولوی صاحب بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، نقیب محفل کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نعت خان بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، لنگر دا وسیع انتظام ہے کہ نہیں ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر قلت اور کثرت نہیں ویکھی جاندی، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر غلام دی نیت ویکھی جاندی ہے۔ حضور دی بارگاہ دے اندر اپنے غلامہ دی نیت ویکھی جاندی ہے، تو اس ارادے نال کو منایا کہ اسی جڑی نیت کر کے بیٹھے ہیں اللہ سانو نیت دے مطابق اجر عطا فرماونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساریاں محفلاں بھی حضور واسطے ہیں، اور قیامت والے دے جڑی سجنی ہے وہی سرکار واسطے ہی سجنی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ قیامت دا منظر سامنے لے آ کے فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور توجہ کرنا، آپ فرماتے ہیں قیامت دے سبب اور بھی بڑے ہو سن، قیامت دا سبب حساب و کتاب بھی ہو سی، قیامت دا سبب جناب والا سارے انو جمع کرنا بھی ہو سی، قیامت دا سبب اللہ اپنا عدل بکھاونا بھی ہو سی۔ آپ فرماتے ہیں اے سارے بھی قیامت دے سبب ہو سن، لیکن انہا سارے انہوں بڑا سبب اے ہو سی کہ اللہ قیامت نو برپا اس واسطے کرے سی کہ آج ساری کائنات نو اکٹھا کر کے اپنے حبیب دی شان دکھا، اپنے حبیب دی شان دکھا۔ آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اور ساڑھا ایمان تے عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا جس گھڑی تشریف لے کے آئے، اور توجہ کرنا جس گھڑی سرکار آئے وہ گھڑی بھی بے مثل و بے مثال، جس لمحے حضور آئے وہ لمحہ بھی بے مثل و بے مثال، جس دن میرے آقا آئے وہ دے بھی بے مثل و بے مثال، جس سال سرکار آئے وہ سال بھی بے مثل و بے مثال۔ اور مسلمانوں اگلی گل اس طرح خاموشی نال نہیں سننی، اس واسطے کہ اسی آخ رہے ہیں جس لمحے سرکار آئے اور لمحہ نشانہ والا، جس دن سرکار آئے وہ دے بھی بے مثل و بے مثال، جس مہینے حضور آئے وہ مہینہ نشانہ والا، جس سال سرکار آئے وہ سال نشانہ والا، اور جس ماں نے جایا وہ ماں بھی لکھا شانہ والی ہے، وہ ماں بھی لکھا شانہ والی ہے۔ اسی بہ کے آخدے ہیں غوث اعظم دی بڑی شان ہے، کیا شان ہو سی اس ماں دی جس نے غوث اعظم جیسا پتر جایا۔ داتا صاحب دی بڑی شان ہے، لکھا دنیا جا کے حاضری دے دی ہے داتا صاحب دے دربار دے اتے،
لکھاں غریبانوں پالتے ہیں. داتا صاحب دی بڑی شان ہے, کتنے مقدرہ والی وہ ماں ہے جس نے داتا علی حجویری جیسا بیٹا جایا. ہم کہتے ہیں کیا شان ہوگی اس ماں کی جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بیٹا جایا. کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ ایک میری نگاہ ہے, ایک تیری نگاہ ہے, پنڈال سے باہر نہیں دیکھ سکتے. ہماری نگاہ یہ ہے کہ اگر مرید آئے, اگر مقتدی آئے تو ہماری نظر اس کی جیب پہ ہوتی ہے. لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تیری عظمت پہ قربان جاؤں, رب نے تجھے وہ نگاہ دی تھی, ایک نگاہ ڈالی 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا. بے شک, سبحان اللہ, بے شک. کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا فقیر اللہ کا. آج تو مولویوں سے نمازی نہیں سدھارے جاتے, لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھو. ایک نگاہ ڈالی تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم کہتے ہیں بڑی شانوں والی وہ ماں ہے جس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے بیٹے کو جنم دیا. بڑی شانوں والی وہ ماں ہے جس نے ابو بکر صدیق جیسے بیٹے کو جنم دیا. بڑی شانوں والی وہ ماں ہے جس نے علی المرتضیٰ جیسے بیٹے کو جنم دیا. لیکن مسلمانوں ذرا اس ماں کی شان دیکھو جس نے رب کے حبیب کو جنم دیا, امام الانبیاء کو جنم دیا. میرے بھائیو گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انادیہ شانہ وراء الورا ہیں تو اس ماں دی کیا شان ہو سی جس نے حضور علیہ السلام کو جنم دیتا. میرے آقا جس ماں دی گود دے اندر کھیلے, اللہ نے اس نے کتنی شانہ تو نوازیا ہو. اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا, آپ دے والد گرامی دے بارے ہمدہ حضرت عبداللہ دے بارے بھی بڑے سونے ہیں, بڑے سونے ہیں. اللہ نے حضور پاک دے والد نو بڑا حسن عطا کیتا ہی. تے میں کیا حسن پیو دا کیوں نہ ہوئے جنہ دا پتر سارے حسینہ دا ہی سردار ہوئے, سارے حسینہ دا پتر سردار ہوئے, تے رب پیو نو حسن کیوں نہ عطا کرے. اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. آپ فرماندے ہیں کہ ہے بھئی اسی آکیے بھی اے فلانے وان سونا ہے. آپ فرماندے ہیں کہ بھئی ذہن جسی آکیے بھی اس لئے سونا ہو سکتا ہے, لیکن آپ فرماندے ہیں ساڑھے آقا و مولا جیسا سونا ذہن دے وچ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ گمان نقص جہاں نہیں. فرمایا کدی گمان ہی نہیں آ سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب ورگا کوئی اور بھی حسین بنایا ہو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس ٹائم معراج دی رات, توجہ کرنا, توجہ ہے سبحان اللہ, فرمایا معراج دی رات, توجہ نبی گل تو انہوں دسا شاید تسی پہلے سنی ہو سی. مولانا روم مسنوی شریف دے اندر فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں معراج دی رات جدو حضرت جبریل نے حضور نے فرمایا نا یا رسول اللہ اگا نہیں چل سکتا, جی اگا ایک پیر ہی چاہاں تے میرے پار جل جاسیں. کیوں کہ اللہ نے میرا مقام اور حد اے بڑھائیے, اے حد میں کراس نہیں کر سکتا. مولانا روم فرماندے جبریل جدو جامن لگے تے آپ نے اس ٹائم جاندے ہویا حضور نے چند گلہ کیاں. مولانا روم کیڑیاں؟ آپ فرماندے حضرت جبریل نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تواڈے نال اگا چل نہیں سکدا, لیکن اج ایک تانوں سچی گل دسی جاواں. میرے آقا نے فرمایا جبریل کیڑی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نے مینوں زمین تے بھیجیا, آسماناں دے وچ فرشتہ دا امام اور ملائکہ بنایا. لیکن حضرت جبریل فرماندے حضور اللہ دی عزت دی قسم ہے تواڈے جے سونا نہ زمین وچ ویکھیا ہے نہ آسمان دے وچ ویکھیا. ایسا حسین نہ زمین وچ ویکھیا نہ آسمان. حضور فرشتے بھی بڑے بڑے سونے ویکھے. یا رسول اللہ آدم علیہ السلام دیا سونا بھی ویکھیا, ابراہیم علیہ السلام دیا سونا بھی ویکھیا, یوسف علیہ السلام دیا سونا بھی ویکھیا, پر سارے انہوں ویکھ کے آخنا اے پیا حضور انہاں سارے دا حسن اکٹھا کریے تو اڈی زلفہ دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی گل میں یہ کر رہا کہ اللہ نے اپنے حبیب نو حسن عطا فرمایا بے مثل و بے مثال. آپ دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سارے بولو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک جگہ تے گئے, ایک عورت نے آپ کو نکاح دا پیغام دیتا, عبداللہ میرے نال نکاح کر لا. حضرت عبداللہ نے فرمایا میں مہلت دے, میں اپنے باپ دے نال مشورہ کروں. میں مہلت دے, میں اپنے باپ دے نال مشورہ کروں. اس نے کہا عبداللہ ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے, ہر کوئی مشورہ کرتا ہے تو مشورہ کر اپنے باپ نال, اس کے بعد میرے نال نکاح کر لوی. حضرت عبداللہ گھر آئے اور توجہ کرنا,
اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب دے نال مشورہ کیتا آخیا ابا جی فلانی عورت ہے مالدار بھی ہے نیک اور شریف بھی ہے دسو نکاح کر لواں حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹا نہیں تیرے واسطے میں اپنی پسند دی عورت تلاش کی ہے جس دی کردار زندگی تے کوئی داغ نہ ہوئے اور جس دی زندگی والی چادر تے کوئی دھبا نہ ہوئے کوئی عیب نہ ہوئے اے بیٹا تیرے واسطے میں ایسی عورت تلاش کی ہے جس کا نام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والد گرامی دا نکاح ہویا حضرت آمنہ دے نال چند دن آپ نے حضرت آمنہ دے نال گزارے چند دن بعد واپس اس عورت نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا ہاں بھئی ہن میرا ارادہ ہے نکاح کرنا ہے کہ نہیں اس کہ عبداللہ ہن تیرا تو ہے پر میرا ارادہ نہیں رہا آپ نے فرمایا کیوں کیا حسن گھٹ گیا میرا اس کہ نہیں عبداللہ حسن تو باقی ہے فرمایا کیا میرا نسب حسب میرا قبیلہ ہو نہیں رہا اس کہ عبداللہ قبیلہ بھی وہ ہے آپ نے فرمایا وہ کی وجہ ہے چند دن پہلے تو نکاح کریں دیا ہوں آج نو کریں دی مسلمانوں توجہ کرنا اس عورت نے جڑا جواب دیتا اس کے وچ حضرت عبداللہ دی شان بھی ظاہر ہو گئی تیرے میرے نبی دی شان بھی ظاہر ہو گئی آپ نے فرمایا ہون کیوں نو کریں دی اس آگیا دراصل عبداللہ گال لے ہے میں نو لوڑ تیری نہیں میں نو ضرورت اس لوڑ دیا ہی جڑا تیرے متھے دے وچ چمک رہے ہیں میں نو نظر اپنا ہائی اے عبداللہ او نور تا کوئی ہور کروالی لے گئی میں نو تیری ضرورت اور لوڑ ہی نہیں اللہ رب العزت نے اے نور اپنے نبی دا اپنے نبی دی ولادت تو پہلے ہی دنیا دے ہوتے چمکائے ہویا میں چونکہ آیت مبارکہ پڑھی ہے نا خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے لوگوں تھوڑے کو نور بھی آیا اور کتاب بھی مبین بھی آئی نور تو مراد علماء کرام فرما دیں حضور دی ذات ہے نور تو مراد حضور دی ذات ہے اور کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے ہم توجہ کرنا تھوڑی گئی اس کتاب دے اتے گل کریے تے مڑ نور دی طرف آئیے گل مقاوڑا لے پاسے لے بھی ساڑی کتاب ہے قرآن مجید کیڑی قرآن مجید اور اے او کتابیں جڑی کامل ہے جڑی کامل ہے ایک گل تینوں بڑی سواد دی دیندہ جاواں اگر سمجھے تا ایک شے کامل ہوندی ہے ایک ناقص ہوندی ہے ناقص ہوندی ہے جڑی بدل جاوے کامل بدل دی نہیں جی میں ماضی چوے حال اچ بھی ہوندی ہے مستقبل اچ بھی ہنجے ہی رہندی ہے اس دے اندر تبدیلی نہیں ہوندی تغیر اور تبدل نہیں ہوندا یہ کامل دی نشانی ہے اے جڑی تعلیم تو تے میں پڑھ دیا ہے نا یہ تعلیم ناقص ہے میں مخالفت نہیں کر رہا گل سمجھائینا پیا جڑی تعلیم تو تے میں پڑھ دیا ہے یہ ناقص ہے کیوں کہ کئی باری بدل چکی ہے کئی باری بدلتی راسی مسلمان تیری میری کتاب کامل ہے کیوں کہ 1400 سال گزر گئے نہ اس کی زیر بدلی ہے نہ اس کی زبر بدلی ہے نہ اس کی زیر بدلی ہے نہ اس دی زبر بدل ایک کامل دی نشانی ہے کہ کامل بدل دی نہیں ہون آؤ اس قرآن تے لوگا دا ایمان اور اعتقاد بیکھو یقین بیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر بن خطاب ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی یعنی شان عدالت پہ لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمر بن خطاب کوئی عام شخصیت نہیں عمر جدو بولتا ہے زبان عمر دی ہوتی ہے ارادہ مستفادہ ہوتا ہے ترجمان نبی ہم زبان نبی عمر نبی کا ترجمان ہے زبان عمر دی ہوتی ہے ترجمانی اپنے نبی دی کرے دا پہ ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانہ مبارک دے اندر کافران دا ایک علاقہ فتح ہویا کافران دا ایک علاقہ فتح ہویا اس علاقے دے وچ کافرہ دی کتابہ پہیاں انہاں کتابہ دے وچ انہاں دے قانون قائدے فارمولے لکھی ہویا ایک صحابی نے مشورہ دیتا انہاں کہ امیر المومنین ساڑی عرض من ہوتا ایک بڑا فائدہ ہو جاسی آپ نے فرمایا کیڑا انہاں کہا کہ یا امیر المومنین جڑیاں کتابہ ہیں نہ کافرہ دیاں انہاں دے وچ فارمولے لکھی ہوئے اگر یہ کتابہ محفوظ کر لیے تو اسی دنیا ترقی کر سکتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے جدو سنیا تو چہرے تے جلال آ گیا جلال کیوں آیا کیونکہ نبی دا ترجمان آئی نا نبی دا ترجمان آئی چہرے تے جلال آیا فرمایا انہاں کافران دی کتابہ جلا دیو انہاں کہ حضور جلاونے نقصان ہے رکھنے فائدہ ہے جلائندے کیوں ہو بچائندے کیوں نے آپ نے فرمایا میرے محبوب دے غلاموں کافران دی کتابہ اس وجہ تو جلا رہے ہیں کہ ساڑھے نبی سانو قرآن دے کے گئے مسلمان قرآن تے چل کے ہی ترقی کر سکتا ہے کائنات دیا
مسلمان اگر ترقی کر سکتا ہے تو قرآن دے رستے تے چل کے کر سکتا ہے. مسلمان دی منزل دنیا نہیں ہوتی، مسلمان دی منزل مقصود اللہ دا قرآن ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نا جلا دیو، یہ ہے قرآن دے ہوتے ایمان تے اعتقاد، یہ ہے قرآن تے یقین. ایک اور بندے نے قسم چاہی اسے قرآن مجید دے حوالے نال، اس نے قسم چاہی کہ جس ٹائم میں اپنی بیٹی دی شادی کرے سا نا تے جہیز دے وچ اس نو سارا سامان دے سا. بعض لوگوں دی خواہش ہوندی ہے بھئی جہیز وچ ہر چھوٹی وڈی شے دے سا. اور جس ٹائم بیٹی دی شادی دا وقت قریب آیا نا تے بڑا پریشان ہویا بھی ہون تا اتنی طاقت ہی نہیں بھی ہر شے دے بھی تے کیا کریے. بڑا پریشان آیا اللہ دے ایک ولی دے کول، آگے آخر لگا حضور دسو ہن میرے مسئلے دا حل کیے. قسم چاہ بیٹھا بھی دین ہر شے دے سا جہیز وچ تے دے نہیں سکدا کیونکہ اتنی استطاعت نہیں. اگر نہ دیواں تے قسم تے اٹھ دیے، دیواں تے دے نہیں سکدا، مجبور ہاں. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرے مسئلے دا حل سارے کو موجود ہے. مسئلے دا حل کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اللہ دا قرآن موجود ہے. آپ نے فرمایا یہ قسم چاہیے نا بھئی دین و جہیز وچ ہر شے دے سا. اور مسلمان تیرے چہرے تے مسکراہٹ بھی آنی چاہیے، تیری زبان تے سبحان اللہ بھی آنی چاہیے. آپ نے فرمایا یہ قسم چاہیے بھئی دین و ہر شے دے سا. اس آکھیا جی. فرمایا پریشان نہ ہو، اپنی دین و جہیز وچ قرآن دے. اللہ نے قرآن وچ ہر شے بیان فرمائی ہے. اللہ نے قرآن فرمایا کائنات دا کوئی ایسا خزانہ نہیں جڑا ساڑھے قرآن تو باہر ہوئے. کائنات دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس دا حل ساڑھے قرآن تو باہر ہوئے. اللہ نے کامل کتاب عطا فرمائی ہے. مسلمان دی زندگی واسطے اس کتاب نے چراغ بنایا ہے. ایسا چراغ ہے جس کی روشنی کدی گھٹ سکتی نہیں، روشنی گھٹ سکتی. ایسا چراغ اللہ نے بنایا ہے قرآن مجید دے اندر. آؤ ہن اس نور دی طرف چلیے تے گل مقامن والے پاسے لے آئیے. خالق کائنات نے فرمایا تواڈے کولو اللہ دی طرفوں نور آیا، نور آیا. ہن ایتھے توجہ کرنا تھوڑی گئی. جیڑی بھی شے آمدی ہے نا اس دے آون تو پہلے بھی اس دا موجود ہونا ضروری ہے. نور آیا کدو آئی؟ 1400 سال ہو گئے حضور نو تشریف لے آیا تے دنیا تو تشریف لے کے گیا. 1400 سال پہلے اللہ دی طرفوں اے نور آیا ہے. اور توجہ کرنا، اللہ اکبر. کسی عالم نے کیا خوب نقطہ دیتا، اس آکے اس آیت دے وچ یہ چیز موجود ہے کہ حضور پیدا ہون تو پہلے بھی موجود آ. حضور دا نور موجود ہے. کیوں کہ اللہ فرما رہا ہے تواڈے کولوں نور آیا اللہ دی طرفوں تے جڑی شے آوے اس دے آمن تو پہلے بھی اس دا ہونا ضروری ہے. مثال دے طور تے میں آیا تواڈے کولوں تے ایتھے آمن تو پہلے بھی میں موجود ہوں. تسی آئے ہو اس محفل دے وچ تے اس تو پہلے بھی تسی موجود ہے. پتہ لگیا جیڑی شے آوے او آون تو پہلے بھی ہو دیئے. اللہ نے فرمایا قد جاءکم، تحقیق تواڈے کولوں آیا اللہ دی طرفوں نور. پتہ لگیا آیا 1400 سال پہلے ہے لیکن اللہ نے بنایا اس تو بھی پہلے ہویا ہے. اس طرف والے حضرات دی اللہ نے بنایا کدو پہلے آئی اس دے بارے میرے آقا نے خود دس دیتا. حضرت جابر نے فرمایا میرے غلام، حضرت جابر نے سوال کیتا حضور اللہ نے تو کدو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلام جدو آدم علیہ السلام نے بناون واسطے اللہ فرشتے دے نال مشورہ کر رہا ہے، فرشتے دسو میں اپنا خلیفہ بناواں کہ نہ بناواں، میں آدم نو بناواں کہ نہ بناواں؟ حضور فرماندے جدو اللہ مشورہ کریندا بیٹھا ہی میں ادو بھی اللہ دا نبی ہاں. اور فرمایا جدو آدم علیہ السلام نو بناون واسطے فرشتہ مٹی لین جاندا پہ آئی میں ادو بھی نبی آموں، اور جدو گارا بنائیدا کھلوتا آئی میں ادو بھی اللہ دا نبی آموں. یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ نہیں بھئی جدو آئے ادو ذکر شروع ہویا، بلکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ دے اندر فرماندے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نال ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اپنے آخری نبی دی امت نو بڑی شان دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جدو سنی فرمان لگے مالک کو امت مینوں دے دے. رب نے فرمایا موسیٰ نہیں، وہ امت بنائی اپنے حبیب واسطے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مالک مینوں کلیم بنایا ہی، اپنے اس نبی نو حبیب بنایا ہی. اے مالک کلیم اور حبیب دے اندر فرق کیے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ملا علی قاری لکھ دن، کوئی میں نہیں اپنی گل کر رہا، کسی عام مولوی تے پیر دی نہیں کر رہا. آپ فرماندے اللہ نے فرمایا موسیٰ جی آج کلیم تے حبیب فرق پوچھئے ہی تو تینوں دسیندہ پیا. کلیم وہ ہے جڑا اللہ دی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس دی رضا اللہ خود چاہے، جس دی رضا اللہ خود چاہے. انجھے نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ یہ دونوں جہان اللہ دی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب دی رضا چاہتا ہے۔ اسی محفلہ دے وچ آئیے، اسی نمازہ پڑھیے، گرمی دے وچ روزے رکھیے، ساڑا مالک ساڑے نہ راضی ہو جاوے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ ہی کوئی شاہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب میرے نہ راضی ہو جاوے، اور فرمایا محبوب اسی تو انہوں راضی کرنا ہے، محبوب اسی تو انہوں راضی کرنا ہے۔ اے میرا حبیب اگر تو عرشہ دی سیر کر کے راضی ہوئے تو تینوں عرشہ دی سیر کر کے راضی کرے سائیں۔ اے حبیب تو یہودیاں دے قبلے المو کر کے نماز پڑھتا ہے تے تیرے دل دے وچ خیال آمدا ہے میرا قبلہ کعبہ ہونا چاہیدا ہے، اے میرا نبی تیرا قبلہ سی کعبہ بنا کے تینوں راضی کر دسائیں۔ اے محبوب تو چاہتا ہے کافر دی گلاں نال تیری دل آزاری ہوندی ہے، اسی انہاں دی زباناں نوں بند کر کے تینوں راضی کر دسائیں۔ اے میرا حبیب تو چاہتا ہے امت دی بخشش ہو جاوے، تیری امت نوں بخش کے تینوں راضی کر دسائیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اسی تیرے رضا واسطے تیرے مقام نو بلند کرنا ہے، تیری رضا واسطے تیرے مقام نو بلند کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اتری کیوں؟ علماء کرام فرماندے ہیں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جڑے بیچارے مکے دی تھوڑی گئی سرداری جنہ دے کول ہوئی تے انہاں سمجھی شاید اسی بہت بڑے سردار ہیں۔ میں کہا نہیں، وڈی سرداری صرف مصطفیٰ کریم دی ہے، وڈی سرداری صرف مصطفیٰ محمود غزنوی سرکار تے جدو روزے تے گئے نا تے پھٹیا پرانا لباس تے مٹکا چائے ہویا تے اتھو جڑے مدینے دے وچ ودیاں انہاں نو پانی پیویندا ودائی تے کسے آکھیا اس آکھیا تو محمود ہے تے غزنوی دا بادشاہ ہے؟ اس آکھیا ہاں۔ انہاں آکھیا ایک ہی فقیرانہ لباس تے اس حالت وچ کیوں ودائیں، بادشاہی کی دے گئی؟ اس آکھیا بادشاہی غزنوی یہ چاہتی ہے، جدو مصطفیٰ دے دربار وچ آ جاوی ہے اتھے صرف مصطفیٰ دی بادشاہی ہوندی ہے، صرف اتھے محمود غزنوی دی بادشاہی نہیں چلتی، اتھے حکم چلتا ہے تو صرف مدینے والی سرکار دا چلتا ہے۔ میں گل کر رہا او ابو جہل جندے کولو صرف مکے دی چند حدود دی سرداری آئی، آخر لگا محمد بن عبداللہ دا ذکر مٹ جاسی، انہاں دی اولاد کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، پترہ نال نسل چل دی ہے، پترہ نال ذکر ہوندے، تے انہاں دا چونکہ پتر کوئی نہیں، انہاں دا ذکر مٹ جاسی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب اسا تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے۔ اے تا آج جمدے ودن جدو اے اپنے ماں پیو دیاں پشتہ چی کوئی نہ تیرا ذکر ادو بھی اسی بلند فرمایا ہویا ہائی۔ اے میرے حبیب آج دے جمبن آلے اس دا ذکر کیویں بلند مٹا سکدے، اس دا ذکر کیویں گھٹ کر سکدے جس دا ذکر اللہ نے ہر شے نالوں پہلے بلند فرمایا ہو۔ شاعر آخدا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب آخری گل کر کے گفتگو ختم کریے۔ اے محفلہ، اے میلاد کہ آج شروع ہوئے، بخاری شریف دی حدیث سنو۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے۔ آخری گل توجہ نال ذوق نال باسو تا انشاءاللہ لطف ہم سی۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے کے آئے، ویکھیا صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی تھی حضور آج اپنے رب دا شکر ادا کرنے دے بیٹھے ہیں۔ اے مسلمان کدی تو بھی شکر ادا کر لیا کر، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا بندہ شکر ادا کرے میں اس دا رزق اور بتا دے۔ شکر کر کے بھی اسے ہی دیونا ہے، جو اس دی ناشکری کریے تے موڑ بھی اسے ہی دیونا ہے، کوئی اور ایسا در نہیں ہے جو تو تیرا میرا رزق ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اے میرا حبیب کوئی ایسا چلن والا ہے ہی نہیں جس دا رزق اللہ نے بنایا نہ ہوئے، جیڑا بھی زمین تے آیا ہے اللہ نے اس دا رزق ضرور بنایا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیڑی گل دا؟ عرض کی تھی حضور دو گلاں دا، دو گلاں دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحابہ کیڑی؟ عرض کی تھی حضور ایک تا شکر اس وجہ تو ادا کر رہے ہیں کہ اس نے سانو اسلام عطا فرمایا۔ اسلام دے ناتے سبحان اللہ اس وجہ تو نہیں نکلی بھی سارے نو گھر جو مل گیا، کوئی محنت مشقت نہ کرنی پئی، کوئی ہجرت نہ کرنی پئی، مکہ مدینہ نہ چھڑنا پیا، کوئی اپنا کاروبار سب کچھ نہ چھڑنا پیا۔ اس وجہ تو آج دل چو نہیں نکلی۔ پوچھو حسین ابن علی کو لو جس نے 72 تانی سے اسلام واسطے قربان کر چھڑے۔ پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لو، آج دھیاں دا رومنا کسے کو لو ویکھیا نہیں جاندہ،
لیکن صدیق اکبر رضی اللہ नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद। माशाल्लाह स्टेज का हुस्न बन चुके हैं कारी कुरान, जीनतुल कुरान, अजमुल कुरान, फ़ख्रुल कुरान, फ़ख्र पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी शुरूज याफ्ता कारी कुरान, इज़्ज़त इमाम मोहतरम और मुकाम जनाब क़िबला कारी खादिम बिलाल मुजद्दिदी साहिब और सना खान मुस्तफ़ा अंदलीब रियाज़ी रसूल, नात को नात के रंग में पढ़ने वाले सना खान, थोड़े से अरसे में ढेर सारा नाम कमाने वाले सना खान, मुल्क के तूल अर्ज़ में पढ़ने वाले सना खान, इज़्ज़त इमाम जनाब भाई 10 साल पहले है, लेकिन अल्लाह ने बनाया उसको भी पहले होया है। इस तरफ वाले हजरात दी अल्लाह ने ते बनाया कदों पहले आई, उस बारे मेरे आका ने खुद दस दिता। हजरत जाबिर ने फरमाया मेरे गुलाम, हजरत जाबिर ने सवाल किया हुजूर अल्लाह ने तुहानू कदों बनाया? मेरे आका ने फरमाया कि मेरे गुलाम, जदों आदम अलैहि सलाम नू बनावन वास्ते अल्लाह फरिश्तियां दे नाल मशवरा कर रहा है, फरिश्ते दसो मैं अपना खलीफा बनावा कि ना बनावा, मैं आदम नू बनावा कि ना बनावा? हजूर फरमांदे जदों अल्लाह मशवरा करेंदा बैठा ही मैं उदों भी अल्लाह दा नबी आवां। और फरमाया जदों आदम अलैहिस्सलाम नू बनावन वास्ते फरिश्ता मिट्टी लैण जांदा पिया आई, मैं उदों भी नबी आवां, और जदों कारा बनैंदा खलोता आई मैं उदों भी अल्लाह दा नबी आवां। ये है नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नहीं भाई जदों आए उदों जिक्र शुरू होया, बल्कि मुल्ला अली काली रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वत दे अंदर फरमांदे मूसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नाल हम कलाम होए। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं अपने आखिरी नबी दी उम्मत नू बड़ी शान दी है। मूसा अलैहि सलाम ने जदों सुनी फरमान लगे मालिक ओ उम्मत मैनू दे दे। रब ने फरमाया मूसा नहीं, वो उम्मत बनाई अपने हबीब वास्ते है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया मालिक मैनू कलीम बनाया ही, अपने उस नबी नू हबीब बनाया ही। ए मालिक कलीम और हबीब दे अंदर फर्क की है? अल्लाह ने फरमाया मूसा मुल्ला अली कारी लिख दे, कोई मैं नहीं अपनी गल कर रहा, किसी आम मौलवी ते पीर दी नहीं कर रहा। आप फरमांदे अल्लाह ने फरमाया मूसा जी आज कलीम ते हबीब विच फर्क पूछिए ही तो तैनू दसेंदा पिया। कलीम वो है जेड़ा अल्लाह दी रजा चाहे, और हबीब वो है जिस दी रजा अल्लाह खुद चाहे, जिस दी रजा अल्लाह खुद चाहे। इंजे नहीं आला हजरत ने फरमाया कि ये दोनों जहान अल्लाह दी रजा चाहते हैं और अल्लाह अपने महबूब दी रजा चाहता है। असी महफिलां दे विच आविए, असी नमाज़ां पढ़िए, गर्मी दे विच रोजे रखिए, साडा मालिक साडे नाल राजी हो जावे। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ही कोई शय चाहता है कि मेरा हबीब मेरे नाल राजी हो जावे। और फरमाया महबूब असी तुहानू राजी करना है, महबूब असी तुहानू राजी करना है। मेरा हबीब अगर तू अरशा दी सैर करके राजी होवे ते तैनू अरशा दी सैर करके राजी करे साए। ए हबीब तू यहूदियां दे किबले अल मुंह करके नमाज पढ़दा है ते तेरे दिल दे विच ख्याल आंदा है मेरा किबला काबा होना चाहिए है। ए मेरा नबी तेरा किबला सी काबा बना के तैनू राजी कर दिसा है। ए महबूब तू चाहदा है काफिर दी गल्लां नाल तेरी दिल आसारी होंदी है, असी इन्हां दी जुबानां नू बंद करके तैनू राजी कर दिसा है। ए मेरा हबीब तू चाहदा है उम्मत दी बख्शिश हो जावे, तेरी उम्मत नू बख्श के तैनू राजी कर दिसा। वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब असी तेरे रजा वास्ते तेरे मकाम नू बुलंद करना है, तेरी रजा वास्ते तेरे मकाम नू बुलंद करना है। ये आयत मुबारक उतरी क्यों? उलमाए कराम फरमांदे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जेड़े बेचारे मक्के दी थोड़ी गई सरदारी जिन्हां दे कोल होई ते उन्हें समझी शायद असी बहुत बड़े सरदार हैं। मैं कहा नहीं, वड्डी सरदारी सिर्फ मुस्तफा करीम दी है। वड्डी सरदारी सिर्फ मुस्तफा महमूद गजनवी सरकार ते जदों रोजे ते गए ना ते फटिया पुराना लिबास ते मटका चाय होया ते उथों जेड़े मदीने दे विच वधियां उन्हां नू पानी पिवैंदा वधाई ते किसे आखे उस आख्या तू महमूद है ते गजनवी दा बादशाह है? उस आख्या हाँ। उन्हें आख्या एक ही फकीराना लिबास ते इस हालत विच क्यों वधाए, बादशाही किदे गई? उस आख्या बादशाही गजनवी ये चाहती है, जदों मुस्तफा दे दरबार च आ जावी है इत्थे सिर्फ मुस्तफा दी बादशाही होंदी है, सिर्फ इत्थे महमूद गजनवी दी बादशाही नहीं चलती। इत्थे हुक्म चलदा है तो सिर्फ मदीने वाली सरकार दा चलदा है। मैं गल कर रहा ओ अबू जहल जिंदे कोल सिर्फ मक्के दी चंद हदूद दी सरदारी आई, आखन लगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दा जिक्र मिट जासी, इन्हां दी औलाद कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं, पुत्रा नाल नस्ल चलदी है, पुत्रा नाल जिक्र होंदे।
تے انہاں دا چونکہ پتر کوئی نہیں انہاں دا ذکر مٹ جاسی اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے میرے محبوب اساں تیرے ذکر نو بلند کیتا ہے اے تا اج جمدے ودن جدوں اے اپنے ماں پیو دیاں پشتاں چ کوئی نہ تیرا ذکر اودے بھی اسی بلند فرمایا ہویا ہائی اے میرے حبیب آج دے جمبن والے اس دا ذکر کیویں بلند بٹا سکدے اس دا ذکر کیویں گھٹ کر سکدے جس دا ذکر اللہ نے ہر شے نالوں پہلے بلند فرمایا ہو شاعر آخدا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اب آخری گل کر کے گفتگو ختم کریے اے محفلہ اے میلاد کہ آج شروع ہوئے بخاری شریف دی حدیث سنو میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے آخری گل توجہ نال ذوق نال باسو تا انشاءاللہ لطف ہم سی حضور علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے کے آئے ویکھیا صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو صحابہ کیوں بیٹھے ہو عرض کی تھی حضور آج اپنے رب دا شکر ادا کرنے دے بیٹھے اے مسلمان کدی تو بھی شکر ادا کر لیا کر کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب لئن شکرتم لا ازیدنکم اگر میرا بندہ شکر ادا کرے میں اس دا رزق اور بتا دے شکر کر کے بھی اسے ہی دیونا ہے جو اس دی ناشکری کریے تے مڑ بھی اسے ہی دیونا ہے کوئی اور ایسا در نہیں ہے جو تو تیرا میرا رزق ہونا ہے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اے میرا حبیب کوئی ایسا چلن والا ہے ہی نہیں جس دا رزق اللہ نے بنایا نہ ہوئے جیڑا بھی زمین تے آیا ہے اللہ نے اس دا رزق ضرور بنایا ہے تو آپ نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیڑی گل دا عرض کی تھی حضور دو گلاں دا شکر ادا کر رہے ہیں صحابہ کیڑی عرض کی تھی حضور ایک تا شکر اس وجہ تو ادا کر رہے ہیں کہ اس نے سانو اسلام عطا فرمایا اسلام دے ناتے سبحان اللہ اس وجہ تو نہیں نکلی بھی سارے نو گھر جو مل گیا کوئی محنت مشقت نہ کرنی پئی کوئی ہجرت نہ کرنی پئی مکہ مدینہ نہ چھڑنا پیا کوئی اپنا گھر-بار کاروبار سب کچھ نہ چھڑنا پیا اس وجہ تو آج دل چو نہیں نکلی پوچھو حسین ابن علی کو لو جس نے 72 تانی سے اسلام واسطے قربان کر چھڑے پوچھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لو آج دھیاں دا رومنا کسے کو لو ویکھیا نہیں جاندہ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد دلدار کی آمد منچار کی آمد مکی کی آمد ماشاءاللہ سٹیج کا حسن بن چکے ہیں قاری قرآن زینت القرآن نجم القرآن فخر پاکستان بین الاقوامی شروع یافتہ قاری قرآن عزت امام محترم المقام جناب قبلہ قاری خادم بلال مجددی صاحب اور ثنا خان مصطفیٰ اندلیب ریاضی رسول نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھنے والے ثنا خان تھوڑے سے عرصے میں ڈھیر سارا نام کمانے والے ثنا خان ملک کے طول و عرض میں پڑھنے والے ثنا خان عزت امام جناب بھائی سلام نے فرمایا صحابہ کیڑی گل دا عرض کی تھی حضور دو وجہ تو شکر ادا کر رہے ہیں ایک تا دین اسلام عطا فرمایا ہے کیوں کہ حضور ایک کو زمانہ ہائی جدو اسی بتاں دی پوجا کریں دے آسے یا رسول اللہ دور دور تک ساٹھوں ہدایت نظر ہی کوئی نہیں ہمدی آج اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مالک تو لکھاں کوڑے خدا میں تو جان چھڑا کے ایک سچے خدا دی پہچان عطا فرمائی ہے آج ایک سچے خدا دے دردی سانو جناب والا غلامی عطا فرمائی ہے یا رسول اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسلام مل گیا کیڑا اسلام جس دی خاطر صدیق اکبر نے اپنے چہرے دے اتے مارا کھا دیاں جس دی خاطر صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم نے حضرت عثمان غنی نے اپنا گھر بار چھوڑ دیتا حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے اپنا سب کچھ رشتہ دار چھڑ کے جس اسلام دی خاطر مکے تو مدینے ہجرت کی تھی آج جس دی دکان چنگی جلدی ہوئے اس نے وہ دکان تبدیل کرنی پوے کسی مجبوری دے تحت تے وہ بڑے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میری دکان بچ جاوے اے مسلمان کدی اسلام تے نظر پوے تے نال انہاں ہستیاں دی زندگیاں نو ویکھی جنہاں صرف دکان نہیں اپنا گھر بار چھڑ کے مکے تو اسلام دی خاطر مدینے دی طرف ہجرت کی تھی تو میں عرض کر رہا اسلام دی قدر پوچھ ابو بکر صدیق کو لوں میرے صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر ایک دفعہ آپ دی بیٹی حضرت اسماء تشریف لے کے آئیاں سب نالوں وڈی تھی تیری میری ماں امی جان عائشہ صدیقہ دی بھی وڈی بہن
آئیاں تے اکھاں دے وچ آنسو کان دے وچ خون میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی خیر تا ہے اے آنسو کیسے ہیں اے خون کیسا ہے عرض کی تھی ابا جانا جب ابو جہل ٹکریا آئی تے پوچھتا ہی دسو توڑا نبی کی دے میں مار تا کھا لئیے پر اپنے نبی دا پتہ نہیں دسیا اپنے نبی دا پتہ نہیں دسیا اے ہے میرے بھائیو اسلام دی خاطر قربانی دوبارہ میں عرض کراں فرمایا حضور ایک اسلام دے ملن تے شکر ادا کر رہے ہیں اور دوسرا تواڈی ذات دے ملن تے شکر ادا تواڈی ذات دے ملن تے شکر ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت یہ حاضری اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اسا سارے دے حال اتے رحم فرمائے محفل پاک انتظامیہ دے کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر مقبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین دوران گفتگو دوران حاضری اشعال اسٹیج کو وصل میں چکے ہیں ملک و ملت کا عظیم نام عظیم قاری قرآن جن کو آپ اکثر ARYQ ٹی وی اور اس کے علاوہ دیگر ٹی وی چینلز کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں اور سماعت کرتے رہتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز کی سکرین کو حسن ہوتے ہیں عزت امام جناب محترم المقام قاری خاتم بلال مجددی صاحب اور ثناخان مصطفیٰ اندلیب ریاضی رسول پیکر سوز و گداز عزت امام جناب بھائی غلام فرید چشتی صاحب داتا نگر لاہور سے آپ کو ایک مرتبہ پھر عشاقان رسول کی جانب سے انتظامی محفل کی جانب سے اہلِ چنگ کی جانب سے اور فقیر اپنی جانب سے تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا صد بسم اللہ جی آیا میں آئیے قاری صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں جو بندہ قاری صاحب کو سماعت کرنے کے لیے بے قرار ہوا بیٹھا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے کئی ضرور سے باہر حضور مجھے آپ نے حکم فرمایا میں آپ کے حکم کے بالکل مطابق آپ کی گردوں سے خیرات لیتے ہوئے ایک ہی شعر پڑھتے ہوئے شعر بن کے میں آپ کی اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں اور آپ کو مائک پیش کرنے والا ہوں کیونکہ میں الحمدللہ یہاں پہ میزبان ہوں اور آپ ہمارے مہمان ہیں تو میرا حق بنتا ہے میں عزت کروں اور یاد رکھیے عزت ہمیشہ وہی دیتا ہے جو خود عزت والا ہوتا ہے اس عظیم قاری قرآن کی بارگاہ میں ایک شعر پیش کرنے لگا ہوں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن قرآن کی عظمت پر ایک آنچ تک آنے دی ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین ہے بڑا بڑا جملہ پیش کر رہے ہیں اہلیان صحیح کی بڑی خاص توجہ چاہوں گا حضور ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین ہے اثر بھائی اے شعر تھوڑے پاس میں تحفہ لے کے اے گل چھڑ کے میرا شعر سماعت کرنا تے تحفہ قبول کرنا بس میری آسی مکمل ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین اب آخری لائن پہ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے جس کے سینے میں دل ہے دل میں مولا حسین کا پیار ہے جس کو ماں نے علی علی کر کے دودھ پلایا ہے ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے آخری مصرے پہ سینے کا زور لگا کے مولا حسین کا دیوانہ بن کے سبحان اللہ کہے گا توجہ میں نے کہا ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفلے دی واحد تعبیر دا نام حسین زہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین اور سانو موت نے یارو مارنا کی جانو موت نے یارو مارنا کی اب ہر بندہ نہیں بولے گا یاد رکھنا ضرورت نے ویلے سوالی بولیں دن جلال ہمیشہ جلالی بولیں دن اے منکر پر شرم تو ہوئی چوپن پاکن ذکر جلالی بولیں دن توجہ حضور توجہ غلام فرید بھائی جان ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین جو بندہ مولا حسین کو پیر مان کے بیٹھا ہے آخری مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے اس قدر سبحان اللہ کہے مجھے پتہ لگ جائے میرے سامنے مولا حسین کے سوچنے والے نہیں ماننے والے بیٹھے ہیں توجہ ہے درد خون دی اہلوں کو تصویر دا نام حسین نانے دے سفنے دی واحد تعبیر دا نام حسین سہرا دے شیر اطہر دی تاثیر دا نام حسین اور سانو موت نے یارو مارنا کی جانو موت نے یارو مارنا کی اور سادے پیر دا نام حسین سانو موت نے یارو مارنا کی ساڈے پیر دا نام حسین
آئیے التماس گزار ہوں قاری قرآن خادم القرآن زینت الشورى نجم القرآن فخر القرآن ملک و ملت کا عظیم نام بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن عزت امام جناب قبلہ قاری محمد خادم بلال مجددی صاحب آپ گجرانوالہ، آپ سے انتہائی ادب عشق اور محبت کے ساتھ التماس گزار ہوں تلاوت کلام مجید کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے۔ آپ احباب محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب شریف، جناب محترم المقام قاری خادم بلال مجددی صاحب۔